بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ سلسلہ کلام یہ چل رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو ظاہر سے بھی نوازا ہے، ظاہری نعمتوں سے بھی نوازا ہے، اور ان نعمتوں سے بھی نوازا ہے جو بظاہر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ ظاہری نعمتیں، دنیا کا وجود، آسمان و زمین کا وجود، آسمان کے اندر چاند، سورج، ستارے، اور پھر زمین کا وجود، زمین کے اندر بے شمار خزانے، اور اس کے بعد آپ کی ارد گرد کی نہ جانے کتنی نعمتیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک جملے میں اللہ نے بات سمیٹ دی کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ تم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہو سب اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ بہرحال یہ مضمون مکمل ہوا، اور بعض وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر انسان کا اللہ کے لیے زمین میں نائب اور خلیفہ ہونا، یعنی اللہ کے احکامات کو زمین کے اندر نافذ کرانا، یہ خلیفہ اور نائب کا کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے یہ ذمہ داری انسان کے کاندھوں پر رکھی، اور جب اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا زمین میں تو فرشتوں نے اعتراضاً نہیں بلکہ حیرت کے انداز میں کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کرنے کی، برائی کرنے کی بھی صلاحیت جن کے اندر ہو، زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انسانوں سے پہلے جو جنات اللہ نے مخلوقات پیدا کی تھی، انہوں نے آپس میں لڑ مر کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے ان کا انجام دیکھا تھا، لہذا جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا یا پیدا کیا تو فرمایا کہ آپ نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے، کر رہے ہیں اللہ، کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ نے اس کے دو جواب دیے تھے، ایک جواب اس پہلی آیات میں گزر چکا ہے اور ایک جواب آج کی آیت میں آ رہا ہے۔ ایک جواب اللہ نے حاکمانہ انداز سے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں حاکم ہوں، میں مالک ہوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جواب ہو گیا، حاکم سے سوال نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب اللہ نے حکیمانہ انداز سے دیا، کیا کہ کسی کو اگر سر بلندی ملتی ہے، کسی کو اللہ اگر نوازتے ہیں تو کسی خوبی کی وجہ سے، حضرت آدم یا انسان کے اندر اللہ نے خوبی رکھی ہے صفت علم کی،
اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا نائب اس لیے بنایا ہے کہ ان کے اندر علم کی صلاحیت ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھلا دیے۔ کیا سکھلا دیا اللہ نے؟ کہ ناموں سے مراد یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے نام سکھلا دیے، تو کائنات میں پائی جانے والی یعنی دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والے مختلف حالات، مثال کے طور پر بھوک ہے، مثال کے طور پر پیاس ہے، صحت ہے، بیماری ہے، موت ہے، زندگی ہے، اللہ نے ہر ایک کے نام انسان کو سکھلا دیا۔ صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتلا دیا، بیماری کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سکھلا دیا، سارے کے سارے نام سکھلا دیے، اور سارے اشیاء کی خصوصیتیں کہ صحت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، جب یہ تمام چیزیں سکھلا دیں تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا ان کو، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم مجھے سچے ہو ان چیزوں کے نام بتلا دو، انبئونی باسماء ہؤلاء۔ تمہیں بھی جب آدم علیہ السلام کو علم اللہ سکھلا رہے تھے، فرشتے اس تعلیم میں اگرچہ وہاں موجود تھے لیکن تعلیم حاصل کر رہے تھے صرف حضرت آدم علیہ السلام، لیکن فرشتوں کے اندر اس علم کو اپنے اندر محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر علم کو حاصل کرنے کی صلاحیت تھی۔ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ تم بتلاؤ، اچھا امتحان ہو رہا ہے، سکھلایا جا رہا تھا تو تم بھی تھے وہاں موجود، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا آپ ہمیں بتلا دیں ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، تم بتلاؤ تمہیں کیا سکھلایا گیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، حضرت آدم نے فٹ سب جواب دے دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے رازوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو مجھے اس کا علم ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر علم کی صلاحیت ہے، اور علم کی وجہ سے فوقیت عزت ملا کرتی ہے۔ بہرحال فرشتوں کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ علم کو اپنے اندر، ان کی فطرت کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ علم کو اپنے اندر محفوظ رکھ سکیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی کہ وہ علم سیکھ بھی سکے، یا انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ علم کو سیکھتا بھی ہے اور محفوظ بھی رکھتا ہے۔ اس علم کی صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ زمین میں انسان کو بنایا ہے۔ یہ ایک باطنی نعمت ہے، اور ان ظاہری اور باطنی نعمت کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے محسن کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو اطاعت میں لگانا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ جواب دیتے ہوئے فرشتوں کو کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ وہ بول اٹھے، اے اللہ، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ گویا کہ اللہ معلم ہے، تعلیم دینے والے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سیکھنے والے ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے تعلیم کی صلاحیت فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے، علم کی صلاحیت فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے، انسان کے اندر رکھی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو تمہیں سکھلایا گیا ہے، کیونکہ جب تعلیم دی جا رہی تھی حضرت آدم کے ساتھ وہاں احتمال ہے کہ فرشتے بھی تھے، لیکن فرشتے علم حاصل کرنے کی صفت ان کے اندر نہیں تھی، وہ بے خبر رہے، اور حضرت آدم نے سیکھ لیا۔ چنانچہ جب امتحان ہوا اللہ نے کہا آدم تم ان کو یعنی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے یعنی حضرت آدم نے ان کے نام ان کو فرشتوں کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔